دوستو چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک ویوز، محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ کچھ دنوں کے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں، تو غیر حاضری جو ہے آفٹر دی فیکٹ اپروو کریں۔ جی شکریہ۔ بس وہ کچھ ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ تمام تر خواہش کے باوجود کوئی کام بندہ نہیں کر سکتا، تو اس غیر حاضری کی یا عدم حاضری کی معذرت چاہتا ہوں۔ یقین کریں آپ کے ساتھ باتیں کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے جی، لیکن کچھ مزے اور بھی ہیں جو لینے پڑتے ہیں۔ تو بہرحال آج بات کرتے ہیں، 12 اکتوبر ہو گیا، 12 اکتوبر 1999 ایک اس قوم کے لیے جس کو ہم اہل پاکستان کہتے ہیں ایک یوم فتنہ کہہ لیں، یا فتنوں کا دروازہ جو بہت پہلے سے کھولا گیا، اس میں سے ایک نیا فتنہ ایک نئے انداز میں، یا فتنوں کا ایک نیا باب جو ہے وہ ظہور پذیر ہوا۔ تو اس وقت ایک سویلین حکومت موجود تھی، لیکن ایک ایسا بیج، ایک ایسا سمجھ لیں کہ پاکستان کے جسد سیاست میں شر پہلے دن سے پھونکا گیا کہ جو آج تک گویا ایک ایکٹیو وائرس کی صورت میں موجود ہے، اور کسی وقت بھی فلیئر اپ ہو کے ایک پوری مرض جو نظر آتا ہے اس میں بدل جاتا ہے۔ تو یہ سلسلہ سمجھ لیں یہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے، یا اس چین کی ایک لنک ہے جو 1958 میں منظر عام پر آیا، اگرچہ وہ پاکستان کے جسم میں پہلے دن سے جو ہی جس طرح کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ساتھ ہی کوئی انفیکشن ہو جاتی ہے، تو پاکستان نام کی مملکت جب پیدا ہوئی تو اس کے ساتھ انفیکشن آئی۔ اس کا انڈیکس جو ہے وہ جیلی فیلڈ مارشل ایوب خان تھا، جو ایک رسالدار میجر میرداد خان کا صاحبزادہ تھا۔ میرداد خان کون تھا؟ وہ ایک عام سا آدمی جو فوجی جوان بھرتی ہوا، یعنی گھڑ سوار بھرتی ہوا، ایک سوار بھرتی ہوا۔ دوسرے لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ سب سے لویسٹ رینک جو ہے وہ اس میں بھرتی ہوا۔ کہاں بھرتی ہوا؟ وہ برٹش انڈین آرمی میں۔ کس ریجمنٹ میں؟ 4th ہارس میں، یا ہڈسنز ہارس میں۔ وہ ایک میجر ہڈسن تھا یا ہڈسن تھا، جیسے بھی پروناؤنس کریں۔ جب آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر کے دور میں مسلمانوں کی، یا اوورآل وائڈلی ہندوستان کے رہنے والے لوگوں، جن میں ظاہر ہے ہندو، مسلمان اور باقی لوگ تھے، ان کی ایک جو کوشش تھی آزادی کی، جس کو سپیر ہیڈ یقیناً مسلمانوں نے کیا تھا، اور یہی اسباب ہیں کہ جو وکٹرز تھے، جو اس وقت الٹیمیٹلی فاتح رہے، یعنی برطانوی، انہوں نے مسلمانوں ہی کو دشمن نمبر 1 سمجھا تھا، باقی لوگوں کو کوئی خاص اس سلسلے میں وہ نہیں سمجھتے تھے۔ اس کا سبب یہی تھا کہ وہ ان کی نظر میں اوورآل جو اقتدار ہے یا عزت ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے گئی تھی، دوسروں کے لیے تو ایک چینج آف ماسٹر ہی تھا نا۔ تو بہرحال میجر ہڈسن نے بہادر شاہ ظفر، آخری مغل تاجدار، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، وہ نفیس انسان تھے، بعض لوگوں کا پتہ نہیں کیا خیال ہوگا، باہر اور مجاہد آزادی تھے، اس لیے کہ اس آزادی کی اگرچہ وہ ناکام بھی ہو گئی جنگ، لیکن بہرحال جنہوں نے جام شہادت نوش کیے، جنہوں نے اپنی ایفرٹ کی، وہ سب قابل احترام ہیں، اور اس قوم کے سپوت ہیں، اور ہندوستان کے اور پاکستان کے محسن ہیں۔ بہادر شاہ ظفر اس جنگ آزادی کا ایک رہنما تھے، یعنی وہ اس کی قیادت فرما رہے تھے، اگرچہ وہ بہت بوڑھے اور ناتوان تھے، لیکن پھر بھی جو میدان میں نکلے، جو یعنی حق کے لیے نکلے اور حملہ آوروں کے خلاف نکلے، ہم اس کو سلوٹ کرتے ہیں۔ تو بہرحال بہادر شاہ ظفر کے بیٹوں اور پوتوں کو قتل کر کے، گولی مار کے ان کی جو سروں کو کاٹا گیا، اور جس شخص نے یہ کام کیا اس کا نام میجر ہڈسن تھا، اور اس نے تشتریوں میں رکھ کے اوپر کور
رکھ کے تو بادشاہ ظفر کے سامنے ان کو پیش کیا تھا. جب اس نے اوپر سے کور اٹھائے تو ظاہر ہے ان کے بیٹوں اور پوتوں یا پوتے کے سر موجود تھے. تو بہادر شاہ ظفر ایک آل تیمور کا یا تیموری دولت تیموریہ جو ہندوستان کی یعنی مغل بادشاہت تھی اس کا ظاہر ہے ایک سٹالورٹ تھا، سپوت تھا. تو وہ حوصلہ نہیں آ رہا، وہ بالکل پورے سکون کے ساتھ اور پوری کمپوئر کے ساتھ اس نے یہ کہا کہ تیموری شہزادوں کی یہی شان ہے. ظاہر ہے یہ سر کٹ سکتے ہیں، جھک نہیں سکتے. تو بہرحال وہ میجر ہڈسن تھا جس کے نام سے جس نے پہلی مرتبہ وہ ہڈسن جہاز ایک کیولری کی ریجمنٹ بنائی تھی، اسی کے نام سے وہ قائم رہی. اور اس کا ایک نوکر چھوٹا سا جو بعد میں ایوب خان کا یعنی فیلڈ مارشل جو نام نہاد بنا پاکستان کا، ایوب خان اس کا والد تھا میر داد خان. یعنی اتنا ایک ہمبل آریجن تھا اور اتنا یعنی آبائی طور پر وہ بوٹ پالشیے تھے انگریز. ایوب خان کی تو بات ایسے ہے کہ ظفر گورکھ پوری نے یہ فرمایا تھا کہ شجر کے قتل میں اس کا بھی ہاتھ ہے شاید، شجر کے قتل میں اس کا بھی ہاتھ ہے شاید، بتا رہا ہے یہ باد صبا کا چپ رہنا. یعنی اس شخص کے ظلم کی وجہ سے یہ پاکستان آج تک انسٹیبل ہے. اور دوسرے لفظوں میں جو ہی پاکستان بنا تو ان کی آنکھ کھلی، انہوں نے سمجھا، انہوں نے دیکھا کہ دیکھیں شکار تو موجود ہے، تو اب اس کو شکار کرتے ہیں. حالانکہ ایک چھوٹے سے یعنی پالشی کا بیٹا تھا. تو وہ ہوش آتے ہی حسینوں کو قیامت آئی، ہوش آتے ہی حسینوں کو قیامت آئی، آنکھ میں فتنہ گری دل میں شرارت آئی. تو ان لوگوں کے دل میں شرارت آئی اور ایوب خان سے آج تک پھر اسی طرح کا سلسلہ ہے. پاکستان جو ہی بنا تو وہ گھاٹ لگا کر بیٹھ گئے اور 53-54 میں ہی ڈیفنس منسٹری پر قبضہ کر لیا. اور پھر الٹیمیٹلی اقتدار کو پاکستان کی اسٹیٹ کو ایروڈ کرتے گئے، اس کو کھاتے گئے اور لوگوں کے ساتھ مل کے، جس میں میجر جنرل سکندر مرزا بھی موجود تھا، ملک غلام محمد بھی تھا. تو الٹیمیٹلی ایوب خان اس بات میں کامیاب رہے اور اس کے ساتھ سکندر مرزا سمجھا کہ میں کامیاب رہا ہوں، لیکن الٹیمیٹلی وہ مات کھا گیا. اور اکتوبر کے آغاز میں 1958 میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا اور پاکستان کا جو 56 کا آئین ہے 1956 کا، اس کو ایبروگیٹ کر دیا گیا. اور پھر 2-3 ہفتے کے بعد جو ایوب خان ہے اس نے فل اقتدار یعنی ایون جو صدارت کا عہدہ تھا وہ بھی سنبھالا اور سکندر مرزا کو چلتا کیا. تو وہ سازشیں جو سکندر مرزا نے اپنے لیے بنی تھیں اور ساز ظاہر ہے دوسرے لوگ کر رہے تھے، اس کا الٹیمیٹ انجام یہ ہوا کہ پاکستان کے عوام کی خواہشات کا مظہر آئین جو انہیں ایک ضبط ایک نظم میں رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا وہ سبوٹاج ہو گیا. اور اس وقت سے آج تک پاکستان پر بوٹوں والے حکمران ہو گئے. اور یہ ایک ایسا وائرس ہے، ایک یعنی ایسا ظلم ہے جو پاکستان کی قوم کے ساتھ ہوا اور ایوب خان کے ہاتھوں ہوا جو آج تک جاری ہے. اسی روایت خون چکاں کو جاری رکھتے ہوئے ایک اور شخص پرویز مشرف نام کا انتہائی کبھی ذہن کا انسان جو اب بستر مرگ پر ہے اور جہنم کا منتظر ہے، اس نے اقتدار سنبھالا 12 اکتوبر 99 کو. وجہ نزاع یہ تھی کہ وہ سویلین یعنی جیسے آج بھی پاکستان کو جنہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے جیسے یہ باجوہ صاحب ہیں اور فیاض حمید صاحب، اس طرح کی مینٹلٹی تھی. تو اس وقت کے سویلین پرائم منسٹر یعنی نواز شریف کے ساتھ کارگل کے ایشو پر جو کہ بغیر اتھارٹی کے اس نے جو نواز شریف کا ڈپلومیٹک افینسو تھا انڈیا کے ساتھ معاملات کو بہتر بنانے کا اور کشمیر کا ایک آنریبل حل نکالنے کا، آج والا نہیں جو آج ہم نے نکال لیا ہے، تو اس کو سبوٹاج کرنے کے لیے اس گھٹیا شخص نے جس کا نام پرویز مشرف ہے کارگل وار شروع کی. اور انتہائی اہم کارنہ بات یہ کی کہ باقی سروسز یعنی جو ایئر فورس ہے یا نیوی ہے ان کو بھی اعتماد میں نہیں لیا. 2-4 جو اس کے حاشیہ بردار تھے انہی کے تک معاملہ تھا، پرائم منسٹر کو انفارم نہیں رکھا گیا. تو وہ جو ایک طال آزمائی تھی وہ ناکام ہوئی اور ایک موقع ایسا آ گیا کہ جو پاکستانی فوجیوں کی میتیں تھیں وہ بھی ریسیو کرنے سے انکار کر دیا
اور یہ کہا کہ یہ تو مزاحمت کار ہیں وغیرہ وغیرہ. دونوں طرف سے شدید نقصان ہوا. انڈیا کے بھی ہزاروں فوجی مارے گئے، ہمارے بھی ہزاروں فوجی شہید ہوئے، لیکن ایک اننیسیسری یعنی ایک ان آتھورائزڈ جنگ تھی. وہ یقیناً قابل مذمت ہے کہ ہم پرائم منسٹر کا یہ اختیار ہے، نہ کہ کسی چھوٹے موٹے نوکر ملازم کا کہ سرکاری ملازم اپنے طور پر فیصلے کر لے. بہرحال کیونکہ اس میں سے یہ خطرہ تھا کہ اس کا اور وہ جو اس کے ساتھ ساتھی تھے ان کا کورٹ مارشل ہوگا، تو اس نے پھر سازشی شروع کی کہ تختہ الٹ دیا جائے. اگرچہ نواز شریف نے یہ کوشش کی کہ کوئی ریپروشمان کوئی ایسا وایا میڈیا ہو جائے تاکہ یہ الزام نہ لگے کہ دیکھیں یہ ہر آرمی چیف کے ساتھ اس کی نہیں بنتی وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ ساری کوششیں ناکام ہوئیں اور وہ پوری بغاوت کی تیاری کر کے بظاہر سری لنکا کے دورے پر گیا اور واپسی پر وہاں سے اڑا اور واپسی کراچی آنے تک ٹیک اوور ہو چکا تھا. تو اگر کسی شخص کو جو شاہ دولت ولی کے چوہے ہیں ان کو یہ کہا جائے کہ دیکھیں اس نے تختہ الٹا اور یہ پلانڈ بات تھی، یہ محض ایک ڈرامہ تھا کہ وہ سری لنکا سے آ رہا ہے اور ہوا میں، وہ کہتے ہیں ہاں وہ ہوا میں تھا، کیسے تختہ الٹ سکتا تھا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ جب مشرف کی ہینڈ پکڈ عدالت نے جیسے آج ISI فیصلے کراتی ہے عدالتوں سے، وہ تو بہت چھوٹی سی عدالت، بہت معمولی سا آدمی جی وہ رحمت جعفری صاحب جو تھے، تو انہوں نے انہیں ہائی جیکنگ کا مرتکب قرار دیا. تو وہ جو شاہ دولت ولی کے چوہے ہیں ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ فضا میں مشرف تھا تو وہ کیسے تختہ اٹھ سکتا ہے، دوسری طرف یہ مانتے ہیں کہ نواز شریف زمین پر تھا لیکن جہاز اس نے اغوا کیا. یعنی امیجن کریں کہ شاہ دولت ولی کے چوہے بنانے کی ٹیکنیک اور اس کا انجام اور اس کی ایک عجیب و غریب صورت کیا ہے کہ اسی ایپیسوڈ میں ایک بات کو انکار کرنے کے دلیل جو ہے وہ دوسری بات کی طرف بھی انکاری کی طرف لے جاتی ہے، لیکن نہیں مانیں گے. تو بہرحال مشرف نے پاکستان کا آئین جو ہے وہ سبوٹاج کر دیا، سبورٹ کر دیا اور سیلف ڈکلیئرڈ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس دن ٹیکنیکلی وہ آرمی چیف بھی نہیں تھا، اس لیے کہ پرائم منسٹر اس کو ہٹا چکا تھا، لیکن پھر بھی بہرحال ان ٹھگوں نے پاکستان پر قبضہ کر لیا. اور پاکستان ظاہر ہے آج تک اس کے جس طرح وہ جیلی فیلڈ مارشل کے ظلم کا شکار ہوا اور آج تک اس سے آزاد نہیں ہوا، اسی طرح مشرف کے ظلم کا شکار ہوا اور آج تک اس کے مابعد اثرات جاری ہیں. اسی کا تسلسل ہے کہ ابھی تک ایڈہاکزم پر معاملات چل رہے ہیں اور انہی لوگوں، وہ فتنہ گروں، پاکستان کے دشمنوں، غداروں، ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق، جنہوں نے بھی آئین سے غداری کی، مشرف، ان لوگوں نے جو روایات قائم کی پاکستان کو سبوٹاج کرنے کی، پاکستان کے نظم کو ڈھانے کی، آئین کو سبورٹ کرنے کی اور سویلین اقتدار کو نہ ماننے کی اور پاکستان کے عوام کی آزادی کو نگیٹ کرنے کی، وہ مشرف نے روایت جاری رکھی. اور آج باجوے نے، فیض حمید نے، یا ان سے پہلے ظہیر الاسلام نامی ایک ٹھگ نے، یا پاشا نے، یا اس سے پہلے راحیل بٹ مین نے، ان سب نے ان روایات پر عمل کیا اور آج تک اس مملکت پاکستان کو سکون سے نہیں رہنے دیا. یہاں کے لوگوں کے حق کے رائے دہندگی، ووٹ جو ہے، جو انہیں سٹیزن شپ کا بنیادی انڈیکس ہے، اس سے محروم رکھا. اور ان فتنہ گروں نے یہ جو پاکستان ہے، خدا جانتا ہے کہ اس کے یعنی رب نے اس کو بہت زیادہ دیا ہے، لیکن ساتھ یہ بیماری رکھی ہے GHQ میں جو موجود ہے ٹھگ. حالانکہ پاکستان کے پاس ریسورسز، جن میں ہیومن ریسورس سب سے بڑی چیز ہے، وہ گویا دنیا کے چند ممالک میں اتنے لوگ ہیں جتنے پاکستان میں ہیں کہ چوتھے 5ویں نمبر پر ہے، اور بہت جلدی یقینی طور پر چوتھے پر آ جائے گا اور اس سے چند سالوں کے بعد تیسرے پر آ جائے گا. الٹیمیٹلی انڈیا اور چائنا ہی اس سے آگے رہ جائیں گے. تو یہ ایک 9.25 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر اس کا انتظامی کنٹرول ہے. مختلف موسم ہے، خان صاحب تو کہتے ہیں 12 موسم ہے، صحرا ہیں، ہریالے اور زرخیز میدان ہیں، معدنیات ہیں، پہاڑ ہیں، برف پوش چوٹیاں ہیں، جنگلات ہیں، ساحل سمندر 1000 کلومیٹر کا ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس سب کچھ وہ ہے جو ایک سپر پاور بننے کے لیے ہے. لیکن اس کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں کہ جب مور ناچتا ہے، جب اپنے پر دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے، جو ہی پاؤں کی طرف دیکھتا ہے تو اس کا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے. جو ہی ہم GHQ میں بیٹھے ہوئے ان ٹھگوں، پاکستان کے عوام کے دشمنوں
اور پاکستان کے غداروں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پھر افسوس ہونے لگتا ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور آپ بھی سب دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ان زہریلے ناگوں سے آزاد فرمائے، اور پاکستان میں جو عوام ہیں ان کی اسینڈنسی، ان کی بالادستی ہو، ان کی مرضی کا جو الیکٹ، وہ بے شک میری نظر میں برا ہو لیکن عوام کا اعتماد جسے حاصل ہو، وہ کانسٹیٹیوشنل پیرامیٹرز میں اسے حق حکمرانی ملے، انتظام وہ چلائے، اور یہی مہذب طریقہ ہے اور یہی کامیابی کا راستہ ہے. تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتا ہوں. اس کے بعد ایک اسی عنوان پر نظم بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، وہ بھی ضرور سنیں جناب. تو خدا حافظ.